إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. محترم حاضرین کرام، सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ तौसीफ बड़ाई और बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िम्मा है जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा फरमाया। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरताज रसूल सय्यदुल कौनैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन किराम, हम्द व सलात के बाद आज के इस खुतबा जुमा में गुफ्तगू का उन्वान है माह सफ़र नुबुव्वत के गिरे। आप गौर करेंगे, आप अगर इस्लामी तारीख़ को याद रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस्लामी साल के दूसरे महीने का नाम है। इस्लामी साल की शुरुआत मुहर्रम से होती है और मुहर्रम का महीना गुजर करके हमारे दरमियान सफ़र का महीना दाखिल हुआ है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले तमहीद के तौर पर चंद बातें हम सामने रखेंगे ताकि मौजू को बिल्कुल आसानी के साथ समझ लिया जाए। हर मुसलमान का ये अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि नफ़ा और नुकसान, खुशी और गमी, भलाई और मुसीबत, ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आती हैं। इसमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाहिद ज़ात है जो ये सारी तदबीरात हमारे दरमियान करता है।
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس میں شامل اور شریک نہیں ہے۔ اس لیے کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے حاجت روائی کرنا، کسی اور کے سامنے ان باتوں کو رکھنا، یہ ساری کی ساری باتیں بیکار ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی ایسی ذات کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی انعام، کوئی خوبی، کوئی بھلائی اگر تمہیں ملتی ہے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہیں وہ دے نہیں سکتا، اور کوئی اس بھلائی سے تمہیں روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بھلائی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مصیبت سے بچاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں جو پیغام دیتی ہے، ہمیں جو دعوت دیتی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی جانب رخ نہ کریں۔ مصیبت بھی آئے گی اللہ کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق۔ اگر خوشیوں سے مالا مال ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ اس لیے انسان کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ انسان ان موقعوں سے گھبرائے نہیں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ تو اگر کسی مہینے میں، سال کے کسی دن میں، کسی گھڑی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر آتی ہے تو زمانہ برا نہیں ہے، وہ وقت برا نہیں ہے، وہ گھڑی بری نہیں ہے، بلکہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے، انسان کے عمل کی وجہ سے وہ مصیبت اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے۔ وقت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ وقت خراب ہے، زمانہ برا ہے، ٹائم ہمارا خراب چل رہا ہے، یہ سب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ زمانہ وہی ہے، وقت وہی ہے، ٹائم وہی ہے، یہ انسان کی تقدیر میں تھی جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ظہور پذیر ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت جو صحیح روایات کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سواری میں آگے بیٹھے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بچے سن، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك ولم يضروك الا ما كتب الله عليك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بچے اس بات کو تو یاد رکھ، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، دوسروں سے مت مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تمہیں دیں گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد ہمیشہ کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر پوری دنیا مل جائے اور پوری دنیا مل کر کے یہ چاہے کہ آپ کو ہم کسی نعمت سے دوچار کریں، آپ کو ہم فائدہ پہنچائیں، آپ کی مصیبتوں کو دور کر دیں، اور اللہ نہیں چاہتا ہے تو پوری دنیا کی طاقتیں بیکار چلی جائیں گی، پوری دنیا کے لوگوں کی دولت، پوری دنیا کے لوگوں کی قوت بیکار چلی جائے گی۔ اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو تمہاری مصیبت دور نہیں ہو سکتی۔ تو بچے اس چیز کو بھی یاد رکھنا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی نعمت تمہیں دینا چاہے، اللہ رب العالمین کسی خیر سے تمہیں دوچار کرنا چاہے، اللہ رب العالمین تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے، اللہ رب العالمین دنیا میں تمہیں نام دینا چاہے، پوری دنیا کے لوگ آپ کی اگر مخالفت کر جائیں، پوری دنیا والے آپ کے دشمن بن جائیں، پھر بھی کوئی آپ کو اللہ کی اس نعمت سے روک نہیں سکتا، آپ کو وہ مقام مل کر کے رہے گا، پوری دنیا کی طاقتیں بیکار چلی جائیں گی۔ تو یہ حدیث ہمیں جو پیغام دیتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر جو بھلائی یا جو برائی آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آتی ہے۔ مصیبت بھی آئے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، دنیا والے کوئی مصیبت نہیں دے سکتے۔
چاہے وہ جاندار ہو، انسان ہو، جانور ہو، کوئی اور چیز ہو، مصیبتیں ان کی جانب سے نہیں آ سکتی. مصیبتیں آئے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور خوشی آئے وہ بھی اللہ کی جانب سے. اس تنقید کے بعد یہ جو مہینہ ہے ماہ سفر، اس سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کافی بدعقیدگی پائی جاتی ہے. غلط تصورات موجود ہیں، غلط عقائد موجود ہیں، ذہنوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. اور یہ غلط فہمیاں عرب کے زمانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. آج بھی مسلمانوں میں وہ چیز موجود ہے. تو غلط عقائد کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں شادی کریں گے تو برکت نہیں ہوگی، اگر اس مہینے میں تجارت کی شروعات کریں گے اس میں بھی برکت نہیں ہوگی، اگر اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کریں گے وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. یعنی یہ مہینہ ہمارے لیے برا ہے، یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہے، یہ مہینہ خرابیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ بات اس لیے ذہنوں میں آئی ہے کہ چند موضوع اور من گھڑت روایات ہیں. ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت ہے، دین کے نام پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص یہ کہتے ہیں بیان کرنے والے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس مہینے کی جانے کی بشارت مجھے دے دے کہ یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جو دین کی شکل میں شیعوں نے ہمارے دین کے اندر داخل کی اور یہ ہمارے دین کے اندر چلا جا رہا ہے. تو لوگوں نے غلط عقائد ان سے لڑ لیے. یہ تصورات، یہ عقائد زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں. ان کے وجوہات تھے. عرب کے اندر لوگ، میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے بھی، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ بارہا سنے ہوں گے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں مہینوں کی تعداد سال بھر میں 12 ہے. ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. لہذا ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. یہ اللہ رب العالمین کا حتمی اور یقینی فیصلہ ہے. ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو. تو ان 4 مہینوں میں سے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار تھے اور ایک بیچ میں جا کر کے رجب مضر آتا ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، ان کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. یہاں تک کہ بڑے بڑے بازار مکہ کے اندر دوسرے علاقوں میں لوگ دور دور سے آتے تھے، شعراء اپنے کلام کو پیش کرتے تھے. اس سال کا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا اسی میلے اور تہوار میں اس کا نام اعلان کیا جاتا تھا. دور دور سے لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے. مکہ میں اوقاز ہے، مجنہ ہے اور اس طریقے کے بے شمار بازار لگتے تھے. تو وہاں ایک انسان، چونکہ عرب کی جو حالت تھی، میں نے اس سے پہلے بھی اس کو ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے پورے قبیلے لڑ جاتے تھے. ایک معمولی بات کی وجہ سے سالوں سال تک جنگیں چلتی تھیں اور انسان اس کے بدلے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا. لیکن اس مہینے کا احترام آپ دیکھیے کہ لوگ دور سے مکہ آتے تھے. مکہ میں محترم جگہ میں، محترم مہینے میں اپنے باپ کے قاتل کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے ہے، انسان خون کا پیاسا ہے، ان کے جانی دشمن ہے، لیکن اس مہینے کے پاس و لحاظ کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ مہینہ محترم ہے، اس مہینے میں اللہ نے لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے، اس کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ احترام ان کے نگاہوں میں تھا. یہ ان مہینوں کی حرمت ان کے نگاہوں میں تھی کہ وہ ان مہینوں میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو لوگ، یہ جو 3 مہینے تھے، 2 مہینے تو ذی القعدہ اور ذی الحجہ جو تھا یہ قربانی کے مہینے تھے. تو لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے. محترم ہے، لوگ دور سے آتے تھے قربانی کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے. تو یہ اس وجہ سے 2 مہینے جھگڑا اور لڑائی نہیں کرتے تھے. تیسرا محرم کا مہینہ ہے، یہ بھی حرمت والا. تو 3 مہینے مسلسل یہ اندر ہی اندر کوستے رہتے تھے اپنے آپ کو کہ کب یہ 3 مہینے ختم ہو کہ ہم جنگ اور لڑائی کے لیے عرب سے باہر نکلیں اور لوگوں سے مقابلہ کریں، ان کے مال کو لوٹیں، جائیداد پر قبضہ کریں، ان کے جان کو ہم ختم کر کے واپس لوٹ کر جائیں. تو یہ انتظار میں رہتے تھے. 3 مہینے آپ غور کیجئے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم لگاتار 3 مہینے ہیں. 3 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع تھا. 4تھا مہینہ سفر کا مہینہ آتا تھا. تو اس مہینے میں لوگ پورے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، قتل و غارت گیری کے لیے عرب سے باہر چلے جاتے تھے.
تو سفر کا معنی اسی لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا ہے. سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. اس مہینے میں عرب والوں کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے, کوئی بھی آدمی گھر میں نہیں رہتا تھا, سب لڑائی جھگڑے کے لیے چلے جاتے تھے. تو لوگوں نے, عرب والوں نے اس سے یہ تصور لیا کہ دیکھو اس مہینے میں کتنی خرابیاں آتی ہیں, بال بچے بے گھر ہو جا رہے ہیں, خون اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو جا رہا ہے, ہمارے مال لٹ جا رہے ہیں, مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں, ہمارے گھر والے شہید قتل ہو جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان لوگوں نے ایک تصور, ایک عقیدہ, ایک غلط فہمی کی بنیاد رکھی کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہتر نہیں, یہ مہینہ برا ہے, یہ مہینہ منحوس ہے, اس لیے کہ اس مہینے میں یہ مصیبتیں آتی ہیں. آپ ذرا دیکھیے, مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ان کے اعمال تھے, یہ ان کے کالے کرتوت تھے, یہ ان کی برائیاں اور خرابیاں تھیں, لیکن اس پر انہوں نے غور نہیں کیا. اس نے مہینے کو قصوروار اور خطاوار قرار دے کر کے مہینے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیا. تو یہی سے ان کے درمیان یہ غلط تصور, یہ غلط عقیدہ رائج ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے, اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہے, اس مہینے میں مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے, حدیث کا حوالہ دے کر کے, جبکہ وہ بھی روایت موجود ہے, کہ اس مہینے کے آخری بدھ میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اور لوگوں نے یہاں تک بھی کیا ہے کہ ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے وہ چنے کو اپنے گھر میں پکاتے ہیں اور دور دور تک لے جا کر کے تقسیم کرتے ہیں, آٹے گوندتے ہیں, اس کے 366 یا 67 اس کے گولیاں بناتے ہیں اور لے جا کر کے پانی میں اس کو بہاتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ہم اپنے گھروں سے باہر کر رہے ہیں. اسی مہینے میں یہ سب حرکات دین کے نام پر انجام دیے جاتے ہیں, جبکہ دین سے کوئی تعلق نہیں. اس کے علاوہ بھی اور کئی بدعقیدگیاں اس مہینے کے اندر موجود ہے جو لوگ انجام دیتے ہیں, جبکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مہینہ سب اللہ رب العالمین کا ہے. یہ تاریخ کی گردش, یہ مہینوں کی گردش سے سال کا بننا, یہ سب اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. کوئی برا نہیں ہے, کوئی برا نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے اعمال ہے, یہ انسان کا اپنا طرز عمل ہے, یہ انسان کے اپنے عمل کی خرابی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں, لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا. سورج وہی ہے, چاند وہی ہے, شام وہی ہے, صبح وہی ہے, لیکن انسان اپنے اعمال کے حساب سے کوئی صبح کو بہتر بناتا ہے, کوئی صبح کو برا بنا لیتا ہے, کوئی شام تک گناہ کو انجام دے کر کے اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے, کوئی دن بھر اچھائی کماتا ہے, محنت کرتا ہے اور رات تک نام کما کر کے دنیا میں روشن ہو جاتا ہے. تو زمانہ وہی ہے, وقت وہی ہے, لوگ اپنے اعمال کے حساب سے برائی یا بھلائی کماتے ہیں, مصیبت یا بہتری کا سامان مہیا کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس جانب کہ انسان کا عمل کا تعلق ہے, یہ زمانہ اور وقت کا برا ہونا یہ غلط تصور ہے, غلط عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کہ ہر انسان کے برے یا بھلے کا تصور اس کا عمل سے ہے, اس کی قسمت ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم نے اس کے عمل کو اس کے گردن کے اندر لٹکا دیا ہے, پھر ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے اور پورا جو ان کے اعمال کا رجسٹر ہے کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیں گے, اور ہم خود ان سے کہیں گے کہ آج تو بذات خود اپنے نامۂ اعمال کو پڑھ لیں. حساب لینے کے لیے آج تو خود کافی ہے, ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں بتانے کی کوئی حاجت نہیں ہے, تمہارا نامۂ اعمال, تمہارا رجسٹر تمہارے سامنے ہے. یہ آیت کریمہ صاف طور پر یہ بتلاتی ہے کہ نحوست کا تعلق, بدشگونی کا تعلق, انسان کی زندگی میں برائی کا تعلق کہیں باہر سے نہیں ہے. مصیبت کہیں باہر سے نہیں آتی, کوئی انسان برا نہیں ہوتا ہے, کوئی جانور برا نہیں ہوتا ہے, کوئی دن برا نہیں ہوتا ہے. انسان کے نحوست اور بدشگونی کا تعلق, انسان کے برائی یا بھلائی کا تعلق اس کا عمل ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال کو ان کے گردنوں کے اندر لٹکا دیا ہے, ہم نے ان کی قسمت کو ان کے ساتھ کر دیا ہے. انسان قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کے حساب سے فیصلہ کریں گے اور ان کے اعمال کا رجسٹر ان کے سامنے ہوگا, خود ہم ان کو کہیں گے فیصلہ تو خود کریں. تو یہ آیت کریمہ صاف طور پر کہتی ہے کہ بدشگونی کسی مہینے کے اندر نہیں ہے, سال کے کسی دن کے اندر نہیں ہے, کسی گھڑی کے اندر نہیں ہے, یہ انسان کے عمل سے کوئی دن برا یا بھلا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ اس سے بھی واضح انداز میں ارشاد فرمایا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. جو خوشی اگر تمہیں لائق ہو تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے,
جو بھلائی تمہیں پہنچے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے خود اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کے عمل کا نتیجہ ہے کہ انسان کا وقت برا ہو رہا ہے، مہینے میں مصیبت آ رہی ہے، کسی سال کے مخصوص دن میں پریشانی آ رہی ہے، یہ ان کا اپنا عمل ہے، یہ اپنا عمل ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھلائی آتی ہے تمہاری زندگی میں وہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، اللہ کی جانب سے نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں، یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جن کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ انسان دوسرے کو برا بھلا کر کہتا ہے تو وہ غلطی کے اوپر ہے، دوسرے کے اوپر الزام اگر لگاتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، سال کو اگر برا بھلا کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اگر سال کی جب بات آئی ہے تو ایک غلط تصور، آپ اس کو غور سے سنیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں 2020 کے بارے میں انتہائی غلط تصور پایا جاتا ہے پورے معاشرے کے اندر، چاہے وہ اہل حدیث طبقہ کے لوگ ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ گفتگو سنی ہے، اپنے کانوں سے لوگوں کو تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ 2020 منحوس ہے، اور اتنا غلط تصور ہے لوگوں میں یہ پھیلا دیے ہیں جاہلوں نے کہ اگر 2020 میں کسی کی شادی ہوئی تو جس لڑکے کی شادی ہوئی وہ لڑکا ہی مر جائے گا۔ کتنا غلط تصور ہے! تو یہ جہالت کا نتیجہ ہے، دین کی کمی کا نتیجہ ہے کہ انسان سال کو برا بھلا کہے کہ فلاں سال ہمارے لیے اچھا ہے، فلاں سال ہمارے لیے برا ہے، تو 2020 ہمارے لیے مصیبت دے کر کے آنے والی ہے۔ یہ سارے غلط عقائد ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں آتی ہیں؟ یہ غلط تصورات، یہ غلط رسمیں، یہ غلط باتیں ہمارے معاشرے کے اندر کیوں آتی ہیں؟ دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن و سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے جب پورے سال کو پیدا کیا ہے تو وہ برا اور بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی خوبیاں اللہ نے بیان کی وہ الگ بات ہے، لیکن پورا زمانہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر کوئی انسان سال کے کسی مہینے کو، چاہے سفر کا مہینہ ہو، چاہے 2020 ہو، اگر وہ گالی دیتا ہے، اس کو منحوس سمجھتا ہے، تو میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ کہتا ہے زمانہ میں ہوں، زمانے کو تبدیل کرنے والا، زمانے کو بدلنے والا میں ہوں، میرے ہاتھ میں زمانے کی باغڈور ہے۔ اگر انسان زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، ایسا ہی ہے جیسے مجھے گالی دے رہا ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، لوگوں کے عمل برے ہوتے ہیں، لوگوں کے کردار میں خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط تصور ہے، یہاں ہے یا نہیں ہے اس سے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر 2020 کے بارے میں یہ غلط تصور ہے۔ لیکن سفر کے مہینے کے بارے میں پوری دنیا کے اندر کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، لیکن بدعقیدگیاں موجود ہیں۔ ہم گنائیں گے کہ کیسے کیسے لوگوں کی بدعقیدگیاں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی تعلیم اس سلسلے میں کیا رہی ہے اس پر آپ ذرا غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ تصورات موجود ہیں، یہ بدعقیدگیاں لوگوں کے درمیان چل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اور پرندے کو اڑا کر کے بدشگونی لینا درست نہیں ہے، بدفعلی لینا درست نہیں ہے، اور نہ ہی الو کے ذریعہ بدفعلی لینا درست ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اب ایک ایک لفظ کی آپ وضاحت میں کر دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جیسے خجلی کی بیماری ہے اور دوسری بیماری ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ مت رہنا، اگر رہو گے تو تم میں بھی بیماری آ جائے گی، وہ مصیبت، وہ بیماری تم میں بھی لائق ہو جائے گی، چاہے کوئی بھی بیماری ہو۔ لوگوں میں یہ تصورات پائے جاتے ہیں، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے ہماری شریعت جو کہتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ایک شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ کسی بیماری سے دوچار ہیں، اگر ہم کو بھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو یہ عقیدہ رکھنا، یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ فلاں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، یہ اسلام کے خلاف عقیدہ ہے، یہ ہماری شریعت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے۔ اس لیے ایسے عقیدے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، صحابی رسول سوال کرتے ہیں،
ایک صحابی سوال کرتے ہیں اسی موقع پر جب اللہ کے رسول یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ بات کہی کہ کوئی بیماری پھیلتی نہیں ہے، متعدی نہیں ہوتی ہے، ایک شخص کی وجہ سے، ایک جنس میں لگنے کی وجہ سے دوسرے کو بھی لگ جائے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہمارا جو اونٹوں کا ریوڑ ہے، اونٹوں کا جو باڑا ہے، اس میں ہمارے اونٹ تندرست ہوتے ہیں، ایک دوسری جماعت کا اونٹ آ کر کے ملتا ہے جو خارش زدہ، کھجلی کا شکار ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ہمارے اونٹوں میں آ کر کے جب ملتا ہے تو ہماری اونٹ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اسی بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا ہے وہ جواب کافی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن اعد الاول، میرے بھائی ذرا یہ تو بتا، تو یہ کہتا ہے کہ فلاں جانور کو بیماری لگی تھی اس سے دوسرے کو بھی لگ گئی، یہ تو بتاؤ پہلے جانور کو بیماری کہاں سے آئی؟ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو کہیں سے تو آئی ہوگی، پہلا شخص جس کے جسم سے بیماری کی ابتدا ہوئی وہ بیماری کہاں سے آئی؟ تو جب پہلے شخص کو اللہ رب العالمین بیمار کر سکتا ہے تو اس ریوڑ میں تمام جانوروں کو یا اس جماعت کے تمام انسانوں کو بیمار کر سکتا ہے۔ کہیں بھی انسان ہو کوئی بیماری سے دوچار ہے، دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ پہلے شخص پر قادر ہے کہ اس بیماری سے دوچار کر دے، دوسرے کو بھی وہ بیماری دینے پڑتا ہے، لیکن سد ذرائع کے تحت کہ ذریعہ ہی بند کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کچھ احادیث میں یہ کہا ہے کہ جو کوڑی کی بیماری ہے اس سے فرار اختیار کرو، اس سے فرار اختیار کریے، اس لیے کہ عقیدے سے کہیں انسان کے دلوں میں ان کے عقیدے میں یہ تصور پیدا نہ ہو جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ رہتا تھا اس لیے یہ بیماری آئی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا وہاں جاؤ ہی مت، اس کے ساتھ رہو ہی مت، کہیں تمہارے عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، خلل پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس کو بند کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس شخص میں یہ بیماری ہے اس سے تھوڑا دوری۔ پہلا جو ٹکڑا تھا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ولا طیرہ تھا، اور پرندے کو اڑا کر کے پھال لینا یہ بھی درست نہیں۔ ہوتا یہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر کہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو ہم اور آپ جس طریقے سے نکل جاتے ہیں کہ جب بھی جہاں جانے کا ارادہ ہے فوراً نکل گئے، وہ ایسا بھی کرتے تھے۔ وہ سفر میں جانے سے پہلے ایک پرندے کو اڑاتے تھے، اگر دائیں جانب پرندہ گیا تو سفر کو اچھا سمجھتے تھے، اگر بائیں جانب پرندہ اڑ گیا تو سفر کو برا سمجھتے تھے۔ اس طریقے سے تیر نکال کر کے بھی وہ بدشگونی لیتے تھے، تیر کو مارتے تھے، ایک میں لکھا رہتا تھا افعل، ایک میں لکھا رہتا تھا لا تفعل، ایک میں کچھ بھی نہیں لکھا رہتا تھا، ایک میں جس میں لکھا رہتا تھا کہ افعل تو کر لے، تو جس انسان کو کام کرنا ہوتا تھا وہ جس کام کے ارادے سے نکلنا ہوتا تھا سفر میں چل دیتا تھا۔ اگر ارادہ ہو کہ اس تیر میں لکھا ہوا ہے کہ مت کر تو وہ انسان سفر کو کینسل کر دیتا، جتنا بڑا کام ہو اس کو چھوڑ دیتا۔ تو یہ بدعقیدگی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پرندوں کو اڑا کر کے بدشگونی لینا یہ بھی درست نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہیں جانے کا ارادہ کیا ہے، عزم مصمم آپ کر چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں، اسباب مہیا کر چکے ہیں، سامان سفر کو تیار کر لیا ہے، آپ نکل جائیے اپنے کام سے۔ کون سا وقت ہے، کون سا ٹائم ہے، یہ آپ اپنے حساب سے طے کر لیجئے، جو آپ کے لیے زیادہ مناسب اور آسان ہو، آپ کے سفر میں جو سہولت کا سبب بنے۔ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس وقت میں نکلنا منع ہے، اس وقت میں جانا منع ہے، یہ پرندے کو اڑا کر کے سفر کے لیے جایا جائے، یہ سب بدعقیدگی ہے جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولا حامۃ، اور الو سے بدشگونی لینا یہ بھی درست ہے۔ عرب کے اندر ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی قبیلے کا ظلماً قتل کر دیا جاتا تو ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس شخص کی جو روح ہے وہ الو کی شکل میں ہمارے درمیان آتی ہے، اور الو جب بولتا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ویسے ہی وہ ہم سے خون کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں قتل کیا گیا ہے، آپ لوگ بدلہ لیجئے، اور یہ بولتا رہتا تھا اس وقت تک جب تک کہ ہم ان کے خون کا بدلہ نہ۔ تو یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا کہ الو اگر بول رہا ہے تو ہمارے جو قریبی رشتہ داروں میں کوئی قتل ہوا ہے تو یہ خون کا بدلہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہ عقیدہ ان کے درمیان موجود تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا کہ عرب والے یہ کہتے تھے یہ مہینہ منحوس ہے، قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، مصیبتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کے عمل، میں بار بار کہہ رہا ہوں، انسان کے عمل کا نتیجہ ہے، کوئی خرابی آئے، کوئی خوشحالی آئے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ چند جو اعمال ہیں ہمارے درمیان کہ لوگ سفر کے مہینے میں اور دیگر دنوں میں ایام کو برا بھلا کہتے ہوئے، ان کو منحوس سمجھتے ہوئے، اور بدشگونی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک چیز تو جان لیا کہ نحوست،
بدشگونی لیتے تھے نحوست سمجھتے ہوئے۔ بدشگونی یہ ہے کہ ایک انسان نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے، اب کسی شخص کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے جب انسان نکلا ہے اپنے گھر سے تو اس کو دیکھ کر کے یا اس چیز کے نظر آنے کی وجہ سے وہ کام ترک کر دے، وہ عمل ترک کر دے۔ اب اس سلسلے میں میں چند مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر عموماً اہل حدیثوں میں یہ کم پایا جاتا ہے، لیکن دوسرے مسلک والے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان میں یہ عقیدہ ہے کہ راستے سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے ہمارے درمیان سے بلی گزر گئی، انسان کسی کام کے لیے جا رہا تھا، کہا بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس گھر چلے گئے۔ تو یہاں دیکھیے بلی ان کے لیے نحوست اور بدشگونی بلی سے وہ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے منحوس تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب انسان کہیں کام کاج کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں کسی انسان سے ملاقات ہو جاتی ہے، چاہے وہ کالے ہو یا ان سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، اب ان کے اپنے کسی خرابی کی وجہ سے، اپنے کسی کمی کی اور کوتاہی کی وجہ سے اس دن کا کام اس کا نہیں ہو پاتا ہے، وہ یہی شکایت کرتا ہے کس کا منہ دیکھ کر کے نکلا تھا، ہمارا کام خراب ہو گیا، ارے فلاں شخص سے صبح میں ملاقات ہوئی تھی، اس نے ہمارے پورے دن کو خراب کر دیا، تو وہ شخص اس کے لیے برا ہو گیا۔ تو یہ بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ کر کے ایسا تصور قائم کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تصور ہے کہ ہاتھوں میں اگر کھجلی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ کوئی پیسہ اور مال ہمارے پاس آنے والا ہے، قیمتی دولت ہمارے پاس آنے والی ہے، اس لیے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی ہے۔ آنکھیں اگر پھڑک رہی ہیں تو اس سے بھی وہ بدشگونی لیتی ہے۔ اگر گھر کے اندر کالا کوا بیٹھا ہوا ہے تو یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی بدشگونی موجود ہے کہ اگر کہیں کالا کتا رو رہا ہے تو اس سے بعض لوگ یہ بدشگونی لیتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے، اپنے آنکھوں دیکھا حال ہے، لوگوں کو اپنی زبانوں سے کہتے ہوئے یہ سب چیزیں سنی ہیں ہم نے کہ کالا کتا رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اسی ارد گرد میں کسی انسان کی موت ہوگا۔ ایسے ہی سفر کے مہینے میں اگر شادی بیاہ کریں گے تو یہ مہینہ برا ہے، اس لیے یہ رشتے چلیں گے نہیں، اس رشتے میں پریشانی آئے گی، مصیبت آئے گی۔ یعنی انسان ایک عمل کرنا چاہتا تھا، انسان ایک ارادہ کر چکا تھا، لیکن یہ اعمال ان کے لیے رکاوٹ بن گئی، یہ چیزیں ان کے لیے منحوس ثابت ہوئی اور ان چیزوں سے انہوں نے بدشگونی لی۔ اللہ کے رسول اس سلسلے میں فرماتے ہیں من ردت الدیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس انسان کو بدشگونی نے، بدفعلی نے، کسی بدعقیدگی نے ان کو ان کے کام سے روک دیا تو اس انسان نے شرک کیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمیں روک رہی ہیں تو انسان ایک طور سے مشرک ہو رہا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے، اس لیے بلی کو برا سمجھ رہا ہے، کتے کو برا جان رہا ہے، دوسرے جانوریں اس کے لیے محبوب ہیں، اسی طریقے سے کسی انسان کو اپنے لیے اچھا اور برا تصور کر رہا ہے، اس سے ملاقات اپنے آپ کو اچھائی برائی کی دلیل سمجھ رہا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، اور دوسروں سے عقیدہ، دوسروں سے ان کا ایمان اور دوسروں سے ان کا تعلق قائم ہوتا ہے، ان پر بھروسہ ہوتا ہے، اور یہ بدعقیدیاں ان کے درمیان رائج ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ جن کے عمل سے، جن کے کام سے یہ بدشگونی، یہ بدحالی ان کو روک دے، اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پھر کفارہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان نے ایسا تصور قائم کر لیا تھا تو اب وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی بھلائی لانے والا نہیں، وہی بھلائی ہے جس بھلائی سے تو مالا مال ہمیں کرنے والا ہے، اور کوئی بدفعلی اور بدشگونی نہیں ہے مگر جسے تو برا اور بدشگونی ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے بنانے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو یہ دعا انسان کو اگر کبھی ذہن میں ایسے عقیدے آتے ہوں، کبھی انسان کے دلوں میں ایسے تصورات آتے ہوں، تو فوراً یہ دعائیں جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں ان دعاؤں کو اپنی زبانوں پر جاری رکھیں، اس لیے کہ مہینہ ہمارے لیے برا اور بھلا نہیں ہوتا، یہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کا سامان بنتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کو اختیار دیا ہے، وہ مہینے میں سال میں جس کو چاہے جیسا بنا لے اپنے اعمال اور اپنے کرتوت کے حساب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی سلسلے کا واقعہ ہے کہ قیامت کے دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، میرے پاس کچھ جماعتوں کا گزر ہوا، صحابہ کرام سے بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، سوال کے بعد اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، کچھ انبیاء ہمارے درمیان سے ایسے گزرے
قیامت کے دن ایسے اٹھانے والے ہیں انبیاء علیہ السلام کہ ان کے ماننے والے صرف ایک آدمی تھا، نبی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانے والا صرف ایک ہے۔ کچھ جماعتوں کا گزر ایسے بھی ہوا کہ 2 لوگ ان پر ایمان لانے والے، اور کچھ ایسے نبی بھی گزرے ہمارے درمیان سے جن کا ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ تنہا اللہ نے ان کو نبی بنایا، کسی نے ان پر ایمان نہیں لایا، اور وہ تنہا قیامت کے دن اٹھائے گئے۔ تو ایسے تھے۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے، ہمارے درمیان سے بڑی جماعت گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے میں نے کہا کہ یہ ہماری امت ہے، لگتا ہے اتنی بڑی تعداد ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، افق کو چھو لے، وہاں تک پہنچ جائے، اور اتنی بڑی تعداد ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل یہ شاید میری امت ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی امت ہی نہیں ہے، یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے درمیان اس سے بھی بڑی جماعت گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں شاید یہ میری امت ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام یہ بتائیے کہ کیا یہ لوگ میری امتی ہیں، اتنی بڑی تعداد میرے ماننے والے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ہاں یہ آپ کی امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے کہ ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے۔ اتنی بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں 70,000 ایمان والے، ایک تو نہیں 70,000 ایمان والے ایسے ہیں جو بغیر کسی حساب و کتاب کے، اللہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا ان سے، یہ جائیں گے سیدھے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کریں گے، کوئی حساب و کتاب۔ صحابہ کرام اپنے درمیان گفتگو کرتے ہیں کہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہم نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ کفر میں گزارا ہے، کل پرسوں بھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں کہ مسلمان ہوئے، اس لیے ہمارا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہو سکتا۔ پھر کون ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے بال بچے ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام میں ان کی وفات ہوئی، اور ہمارے بعد والے لوگ ہوں۔ صحابہ کرام یہ گفتگو آپس میں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی وضاحت پوچھی جاتی ہے، جب وضاحت طلب کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں؟ ان کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحیح بخاری کی روایت کے اندر آپ نے بیان کی، لا یتطیرون، جو پرندے کو اڑا کر فال نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، زمانے کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی وقت کو برا نہیں سمجھتے، کسی سال سے بدشگونی نہیں لیتے، ان کو منحوس نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، خرابی، اچھائی، کمی، کوتاہی جو ہماری زندگی میں آتی ہے، زمانے میں جو نشیب و فراز ہوتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر سے ہے، اسے اللہ کی تقدیر اور اس کے ذات کے اوپر ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا انسان ہے تو قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اندر جانے والا ہے۔ یہ پہلا شخص ہے۔ دوسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یسترقون، جو رقیہ نہیں کرتے، جھاڑ پھونک قرآن و سنت کی روشنی میں جائز ہے، لیکن اس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ نے حیات دی ہے، اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، جب تک زندہ رہیں گے ہم جھاڑ پھونک بھی نہیں کرائیں گے۔ بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے، اور کچھ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے۔ تو جو لوگ غیر شرعی، جو شریعت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، جیسے آج آپ دیکھیں گے غلط منتر پڑھتے ہیں، ایسی ویسے حرکات لوگوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو غلط چیزیں بتاتے ہیں، اور انسان مصیبت کا مارا ہے، نظر بد سے پریشان ہے، جیسا سامنے والا کہتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے، ساری چیزیں کرنے کے لیے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسے تو مصیبت سے نجات چاہیے۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ایمان اتنا کامل ہے، اتنا ایمان پختہ ہے کہ وہ رقیہ شرعیہ یا غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کراتا ہے، اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے کہ جب تک حیات ہے، جب تک زندگی ہے، زندہ رہیں گے، اللہ جب موت دے دے گا اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو وہ انسان بھی قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں جانے والا۔ یہ تیسرا شخص ہے۔ چوتھا شخص ہے ولا یقطعون، جو داغ کر کے علاج کراتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے علاج بتایا ہے، تو ان علاجوں میں ایک ہے کہ داغ کر کے علاج کرنا کچھ بیماریوں میں کافی مفید رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے آخری اوقات میں کہا میں تمہیں داغ کر علاج کرنے سے منع کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بیماری اور مصیبت آتی ہے لیکن داغ کر کے وہ علاج بھی نہیں کراتے ہیں، وہ بھی کل قیامت کے دن بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت ہو جائے۔ اور چوتھا شخص ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
یہ پوری باتوں کا سمجھیے کہ خلاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کو مکمل بھروسہ ہے، دنیا کے کسی بھی طاقت پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، بلکہ اللہ پر کامل ایمان اور یقین ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتے، کسی اور کو اپنا پیشوا، کسی اور کو اپنا رہبر تصور نہیں کرتے، جو کچھ مانگنا ہے، جو کچھ لینا ہے، جو کچھ سوال کرنا ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین سے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، دوسروں سے ان کا تعلق قائم نہیں ہوتا۔ یہ چار چیزیں اللہ کے رسول نے ذکر کی۔ صحابہ کرام دیکھیے، صحابہ کرام جنت کے کتنے خواہش مند ہیں، وہی فوری طور پر عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان میں بنا دے، جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جانے والے ہیں۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں 70,000 افراد میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انت منہم، تو انہی میں سے ہے، آپ کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا انشاءاللہ جو بغیر حساب و کتاب کی جنت ہو جائے۔ ایک دوسرا شخص یہ دیکھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ میرے حق میں بھی دعا کیجئے کہ میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عکاشہ بن محصن آپ سے سبقت لے گیا، وہ آپ سے آگے بڑھ گیا، بازی مار گیا، آپ پیچھے رہ گئے، تو ہر کسی کو وہ موقع، وہ خوش قسمتی اور وہ نصیب ملنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ اور محبوب اور چنندہ بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر کچھ پوچھے ہوئے، بغیر اللہ رب العالمین سوال و جواب کیے ہوئے، بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر اللہ رب العالمین جگہ دے دیں گے، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہوگی۔ تو اس پوری روایت میں جو ہمارا محل شاہد ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو انسان بدشگونی نہیں لیتا، بدحالی نہیں لیتا، اللہ پر ایمان اور یقین ہے، زمانے کو برا نہیں کہتا، وقت کو برا نہیں سمجھتا، دن کو برا نہیں سمجھتا، وقت کی کسی گھڑی کو، کسی انسان کو، کسی اور مخلوق کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین ہے، تو وہ انسان قیامت کے دن انشاءاللہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت دینے والے ہیں۔ تو یہ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو سفر کا مہینہ ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس میں کچھ خاص عبادتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ثابت نہیں ہے، بس جس طریقے سے عام دن ہے، یہ مہینہ بھی اللہ کے نظام کا ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی وہی اوقات ہیں، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، انسان اپنے اعمال کے حساب سے مہینے کو برا بنا لیتا ہے، بھلا کر لیتا ہے، تو یہ انسان کا اپنا عمل ہے، مہینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ اس مہینے سے غلط تصور قائم کرتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں بدعقیدگی رکھتے ہیں، اسے اصلاح کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ان غلط عقائد کی وجہ سے، ان غلط تصورات کی وجہ سے، یہ ہمارے خراب ذہن کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان ان ساری چیزوں سے دور رہے۔ خصوصاً خواتین میں یہ بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں، ان میں جہالت کی کثرت ہونے کی وجہ سے، اور معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہیں، خواتین میں رسم و رواج بھی زیادہ پائی جاتی ہیں، تو ان میں ڈھل کر کے یہ بھی ان عقیدوں پر ڈھل جاتی ہیں، اور ان رسم و رواج کو، ان عقائد کو، ان بدعات کو وہ بھی انجام دینے لگتی ہیں۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سہیلیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے قریب کے جو خواتین ہیں ان کی بھی اصلاح کرتے رہیں، انہیں بھی سمجھاتے رہیں کہ مہینہ اور دن برا نہیں ہوتا ہے، انسان کا عمل اچھا یا برا ہوتا ہے، اسی سے ان کی زندگی میں نتائج مرتب ہوتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں اچھے اعمال کی وجہ سے، مصیبت آتی ہے انسان کی بد کرداری اور پریشانیاں آتی ہے انسان کے اپنے خراب اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ بدشگونی کا تعلق انسان کے اپنے اعمال سے ہے، کہیں باہر سے مصیبت نہیں آتی، کہیں باہر سے نحوست کا نزول نہیں ہوتا، یہ انسان کا اپنا عمل ہے جو ان کی زندگی میں مرتب ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں اسلام کے بارے میں جو بدعقیدگی ہے، اسلام کے خلاف جو عقائد ہیں، اللہ رب العالمین ان عقائد کو ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔